Have you any idea how many Pakistani doctors are living in America? 12,000. وہ پاکستان کے پڑھائے ہوئے ہیں, پاکستان کے ٹرینڈ ہیں. بالکل If they are doing well, they are millionaires, they are because of their education in Pakistan, بالکل صحیح بات ہے. because of their training in Pakistan. یس اب وہ وہاں جا کے لاکھ کمپیئر کر کے ہمیں کہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے, وہ بہت آگے چلے گئے, لیکن بیسکس ان کی پاکستان میں. ایسے ہی ہے. بھلا انگلینڈ میں کتنے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں؟ 32,000. سو یہ ایک روٹ ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن جو انگریز چھوڑ گئے تھے ہم نے اس کو آگے بڑھایا. البتہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ زور نہیں دیا, پرٹیکولرلی نان میڈیکل. آپ تو اسکول میں نہیں گئے ہوں گے, میں سینٹرل موڈ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, اس زمانے میں دا بیسٹ اسکول, ہر لحاظ سے بیسٹ. بلیو اٹ, میں 1952 کا میٹرک پاس ہوں, وے بیک. لیکن آج سے 5-7 سال پہلے ہمارے ایک کلاس والوں نے مولٹون میں لنچ کیا آف کلاس فیلوز. صحیح. آج سے 5-7 سال پہلے, یو کین امیجن مائی ایج فرام 52 سے ذرا حساب لگا لو. بٹ اسٹل 26 آف اس گیدر فار دا لنچ. وہ 5-6 فیڈرل سیکرٹریز, آئی جیز, فارن سروس, اس طرح کے لوگ تھے, 5-6 ڈاکٹر بھی تھے, ان میں میں بھی ایک تھا. یہ تھی ہمارے اس اسکول کی پروڈکشن. بالکل صحیح. جسٹ ون کلاس. اور وہ میرے ساتھی سارے دے ہیڈ ڈن ویل. سو اس زمانے کی ایجوکیشن بالکل ٹھیک تھی, کوئی کم تر نہیں تھی, لیکن ہم نے اس کو آگے نہ بڑھایا, بس یہ ہم سے غلطی ہو گئی. بالکل. سو گریجولی دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیم لوور اینڈ لوور. ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے, چونکہ کسی بھی ملک کا ترقی جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ہے. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. وہ نہ ہوئی ہم سے. جب میرا بیٹا یوسف اسکول گوئنگ ہوا تو میں نے بغیر سوچے میں نے کہا سینٹرل ماڈل از دا اسکول ویئر آئی وینٹ. میں وہاں گیا تو جہاں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہاں ایک بلڈنگ کھڑی تھی. میں اس کو داخل کروائے بغیر ہی واپس لے آیا. میں نے کہا جس اسکول میں اسپورٹس نہیں ہے, بالکل ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے, وہ اسکول ہے. اسی لیے پھر میں نے اس کو ایچ ایس این میں داخل کروایا. ادروائز ہمارے زمانے میں ایچ ایس این کو ہم سے بہتر نہیں سمجھتے تھے. بالکل. سو ہم چلے تو ٹھیک تھے, لیکن راستے میں چونکہ ہماری فاؤنڈیشن کمزور ہو گئی, جیسے میں نے ابھی کہانی سنائی. بالکل. بالکل. میں نے کہانی سنائی کہ پالیٹکس میں جو پولیٹیشین نہیں تھے وہ آ گئے. بالکل. اسی طرح کا ویریس جابس میں. اور دوسرا یہ ہوا چونکہ ویکیوم تھا نا, انگریز گیا, ہندو سکھ چلے کے ایک وائڈ کریٹ ہو گیا. بالکل. اس میں ہم جو انڈسٹری ٹریڈ ٹیکسٹائل میں چلا گیا ایک دم سے شپ. بالکل. وہ ایک دم سے امیر ہو گئے, تو ہمیں ایک دم امیر ہونے کی عادت پڑ گئی. بالکل صحیح. سڈنلی رچ نوو رچ, وہ عادت آج تک نہ گئی, وہ ہمارے جینز میں گھس گئی. وہ بے صبری گھس گئی ہے جینز میں. بالکل. ہمارے جینز میں گھس گئی. بالکل. جو آج کوئی بھی کسی عمر کا ہے جلدی سے امیر ہونا چاہتا ہے. بس مجھے امیر ہونے کا طریقہ بتا دو. امیر ہونے کا طریقہ, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے انجینئر ہے, بزنس مین ہے, کچھ ہے. Nobody wants to indulge in business جہاں پہ 3% 5% کی گروتھ ہو. کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے. کوئی 20-30% کی بات کرو جو دنیا میں کہیں نہیں, وہ یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے. سو ہماری امبیشنز فرق ہو گئی, ہمارے میتھڈس فرق ہو گئے, اور یہی ایک وجہ ہے. ڈونٹ بلیم اونلی ون گروپ, دا ہول نیشن از ٹو بی بلیمڈ.
whole nation has to be blamed. ہر کوئی میں ایسا کروں کہ بس صبح اٹھاؤں تو امیر ہو جاؤں. تو یہ امیر ہونے کی جو خواہش ہے نا، یہ اب آپ دیکھتے ہو لاہور شہر کی 2 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں سے کچھ لاکھ یہ ڈی ایچ اے گلبرگ ان علاقوں میں رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس یہ پاکستان. بابا تسی شاہدرے جا کے دیکھو، تسی مصری شاہ جا کے دیکھو اکراس. اچھا انٹرسٹنگ بات، لاہور جو ہے اٹ از ان 2 پارٹس. ایک ریلوے لائن کے اس طرف کا لاہور، بالکل. ایک ریلوے لائن کا اس طرف کا لاہور. اس طرف کا لاہور ہے مصری شاہ، باغبان پورہ، مغل پورہ، وہ سب وہی ہے پرانے. جتنی لاہور کی ترقی ہوئی ہے ریلوے ٹریک سے اس طرف کی ہوئی ہے. بالکل صحیح. سو ہم نے ساری آبادی کو یونیفارملی ترقی نہ دی. غریب غریب تر ہوتا گیا، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے. بالکل صحیح. سو یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن صرف ڈیفیکلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا کافی نہیں، ان کا حل بھی تو ڈھونڈنا چاہیے. بالکل. سر میرے پاس جو ڈاکٹر یا کچھ بھی پڑھا لکھا آتا ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں اس کو فوراً کہتا ہوں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہارا راستہ روکوں. ہر انڈیویجول کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے فیوچر کارو کرے، اپنے لیے راہ نکالے. اس کے لیے کیا ہے دنیا میں، وہ کہیں پہ ہے وہ ڈھونڈے اس کو. تو ضرور جاؤ، لیکن آپ کے ذریعے یہ بات میں سب کو پہنچانا چاہوں گا. پاکستانی باہر جا کے امیر تو بہت ہو جاتے ہیں، بہت سارے، کچھ غریب راستے میں بھی مارے جاتے ہیں، لیکن جو پہنچ جاتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ وہ یہاں سے بہتر ہو جاتے ہیں. ان کو امیر نہ بھی کہو، یہاں سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، انسان عزت کا بھوکا ہے. یہ جتنی عزت پیاری ہے نا کسی بھی انسان کو، چاہے لوسٹ ہے چاہے ہائیسٹ. وہ جو ہائی لیول پہ بیٹھا ہے آپ اس سے پاس سے گزر جاؤ، سلام نہ کرو، وہ کیسے ناراض ہوتا ہے، وہ تو میں نے پہچاندا نہیں، میں فلانا فلانا فلانا. اور آپ غریب کو عزت سے بلاؤ، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ گرویدہ، عزت پیاری ہے. وہ عزت پاکستانیوں میں، پاکستان میں ملتی ہے، باہر نہیں ملتی. بالکل. باہر نہیں ملتی. اب ماشاءاللہ your father Dr. Chugtai has done wonders. He is exceptional, unique, he is different. جتنے ان ٹرمز آف منی آپ کی عمارت ہے یا آپ امیر ہیں یا جتنے پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ سے 100 کے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا باہر. کبھی امریکن ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہی گڈی دیکھو، وہ گھر دیکھو، ملینئرس. جو عزت آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے والد کو یہاں ملی ہے وہ وہاں نہیں ہے. چغتائی ہیلتھ کیئر سسٹم از اے سلور لائننگ in healthcare because it shows it's possible. It shows it's possible. So any young man like you, your class fellows, your contemporaries, وہ اگر آپ کو ملتے ہیں تو ان کو یہ کہیے اگر یہ میرے والد نے کیا ہے آپ بھی میرے والد کی طرح ہو جائیے. After all, he was MBBS. When he opened Lahore lab, it was a small enterprise, very small enterprise. لیکن اس میں برکت پڑی.
اس کے ہم سارے بینگ مسلم ہم بلیور ہیں, برکت کے ہم بلیور ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, یہ برکت تو اس کی طرف سے آتی ہے. تو وہ کیوں ڈالی, کیسے ڈالی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن برکت جو ہمارے کام میں پاکستان میں, اس کے ساتھ ہی شفقت, اس کے ساتھ ہی عزت, اس کے ساتھ ہی سب کچھ, یہ پاکستان میں ملتا ہے, یہ باہر نہیں ملتا, باہر نہیں ملتا. اب آپ نے مجھے اسپیشل ارینجمنٹ بلایا, انٹرویو, یہ وہ, آخر میرے ساتھی, میرے ہم عمر تھوڑے رہ گئے لیکن ہیں تو صحیح نا, ڈپریس بیٹھے نہ ہوتے ہم ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی ڈپریشن کو اینٹی ڈپریسنٹ اللہ میاں دے ان کو ہیں. لیکن یہاں پہ جو مقام, جو عزت, جو آپ کا رکھ رکھاؤ جس کو کہتے ہیں, وہ ہے, وہ وہاں نہیں. تو سر میں یہاں پہ یہ پریلیمنری بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان بنا, پاکستان میں بہت کچھ اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے, صرف اس کو ٹھیک طرح چلانے کی بات ہے. بالکل. وہ بیچ میں کچھ عرصہ چلا, پھر نہیں چلا. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا رخ صحیح کرے, اس کی سپیڈ صحیح کرے, تو انشاءاللہ دور کی بات نہیں, جو پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا تھا وہ آپ لوگ پورا کرو گے. ہم نہیں کیے لیکن آپ پورا کرو گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ نے جو بات کی وہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا خواب ایک جنریشن نہیں, ملٹیپل جنریشنز نے مل کے پورا کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ساتھ یہی ہے نا کہ یو آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. تو آج جو ایکو سسٹم ہے ہیلتھ کیئر کا, وہ نہیں ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے تھا. اس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے بہت سارے اسپیکٹس ایسے ہیں جس کے اندر کچھ آئیکانز ہیں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, جنہوں نے بولڈلی ڈیسیجنس لیے, اور ان کے امپیکٹ سے نظر آتا ہے دیٹ دا ایکو سسٹم از ڈفرنٹ ٹوڈے دین واٹ اٹ واز, واٹ اٹ یوز ٹو بی, اور واٹ اٹ کوڈ ہیو بین اگر یہ انیشیٹیوز نہ لیے جاتے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹچ اپان واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو come back to Pakistan and start working on IVF, because that one initiative alone by itself, aaj it is much more common. Was it? It was a miraculous intervention. تو آپ کو کیا موٹیویٹ کیا کہ آپ کو دو باتوں یہ جواب دو سیکشن میں دوں گا. ایک تو میں MBBS کرتے ہی ولایت چلا گیا انگلینڈ, وہاں 7 سال رہا. اس پیریڈ میں میری ٹریننگ ٹھیک ہو گئی, امتحان پاس ہو گئے. لیکن آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, یہ سب کچھ پاس کرنے کے بعد میں اتنا وہ نہیں تھا کہ میں نے پاکستان ہی جانا ہے. حالانکہ میرے جتنے ساتھی تھے ڈاکٹر, سب نے وہاں برٹش پاسپورٹ لیا. ایک نہیں لیا تو میں نے نہ لیا. مجھے وہ کہے بھی کہ یار تو کیوں نہیں لینا, وہ اس زمانے میں, آج آپ پاکستانی پاسپورٹ بھیجو, تیسرے دن برٹش پاسپورٹ آ جاتا تھا, نو کوشچنز آسکڈ. تو کیوں نہیں لینا؟ میں کہنا یار مینو اس پاسپورٹ نہ کی تکلیف ہے, آئی کین گو اینی ویئر, ویزا کو پرابلم نہیں, یہ نہیں. سو آئی ڈینٹ چینج. لیکن وہ شاید بیسک تھی بات. پھر جب میں نے یہ بہت سارے امتحان پاس کر لیے, آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار اے جاب دیئر ان انگلینڈ. میرا جو لائک اے فادر فگر ٹو می, میرا استاد, میرا پڑھانے والا, ٹرین کرنے والا, وہ ایک دن کافی پیتے پیتے پوچھتا ہے, راشد واٹ آر یور پلانس؟ میں کیا, مے بی آئی ایم لوکنگ فار اے جاب سم ویئر. کہتا نو, you always told me you'll go back and serve your country, your people. Go back. Try that. Honestly, وہ انگریز تھا, انہوں نے مجھے یہ کہا, میں نے ہفتہ 2 ہفتے میں سامان باندھا, پاکستان آ گیا. That was 1960, end of 68 and beginning of 69. چونکہ 65 وار ہو گئی تھی, اکنامکلی ہم بڑے کمزور ہو گئے تھے,
नौकरी नहीं थी. For 9 months I sat at home without a job, with all the qualification, and मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अम्मी अब्बा जी को कहूँ मैं तो वापस जा रहा हूँ. मेरी अम्मी ने कहना हफ्ता और देख ले, 2 हफ्ते और देख ले. लेकिन एक दिन मेरी अम्मी ऐसी मुसल्ले पे बैठी, ऑनेस्टली वो 2 महीने मुसल्ले पे ही बैठी रही, और जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया उस दिन वो इट्स हर प्रेयर्स बिल्कुल. एंड मोटिवेशन बाय बोथ ऑफ देम टू स्टे बैक. सो दैट्स इस तरह से मैं रह गया. मैं ये कहूँ मैं बड़ी खिदमत के लिए आया था, ये था वो था, ऐसा नहीं. सही. सर्कमस्टांसेस वर सच. फिर मैं निश्चित में असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया. मैं काफ़ी कुछ पढ़ के आया था. आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू पास ऑल दोज. तो मोटिवेटेड था मैं पढ़ाई में, तो पढ़ता था. फिर साथ आपको इंटरेस्टिंग, माई फादर वॉज लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस बट पोस्टेड आउट ऑफ लाहौर. ओके. जैसे मैंने कहा मैं सेंट्रल मॉडल में पढ़ता था, लाहौर ही रहता था. मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कि यार तू रोज़ मुझे एक ख़त लिखा कर. बिल्कुल ठीक. मैं उनको ख़त लिखता, वो कवरिंग लेटर भी ना लगाते, मेरी करेक्शंस करके ख़त वापस भेज देते. आई विश आई हैड केप्ट देम. पहले वो 1-2 साल उर्दू में होता था, फिर अंग्रेज़ी में होता था. ही वुड जस्ट मेक करेक्शन एंड सेंड इट बैक एवरी डे. उससे मुझे लिखने की आदत पड़ गई. सही. सो दैट्स वाई जो ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, मैंने वो किताब लिखनी शुरू कर दी जो शायद आज तक चलती है. द टेक्स्ट बुक ऑफ, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, हमने भी पढ़ी थी. बेशुमार साल चल गई. बिल्कुल. वो चल गई चूँकि मुझे अब्बा जी ने लिखने की आदत डाल दी. व्हाट एन इनक्रेडिबल तो स्टोरी. उसी निस्बत से जब IVF हुआ 79 में, पहला बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो उसके 4 साल बाद मैंने, मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर सियाल, माय मेंटर, उनसे कहा सर IVF ना करे. उन्होंने कहा यार कहते थे हीमोग्लोबिन सही नहीं आती लेबोरेटरी चों, बिल्कुल. तो तू IVF करेगा. बट एनीवे वी स्टार्टेड इट. इट टुक अस 5 years टू गेट प्रेगनेंसी. परसवेरेंस. आपके ज़रिए मैं ये कहूँगा सबको, जो आप सोचे मैंने करना है, इमीडिएटली कामयाबी नहीं होगी. बिल्कुल. बिल्कुल. दरवाजे नहीं खुल जाएंगे आपके लिए, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी. पर जिनको पंजाबी में कहते हैं लगे रहो, इफ़ यू परसवेयर, फिर दरवाज़ा खुल ही जाएगा. फिर दरवाज़ा खुल ही जाएगा. तो जैसा ये आपका टावर, ये पिछले 5-7 साल की ही है ना, उससे पहले तो स्ट्रगल थी. आज भी स्ट्रगल है. आज भी स्ट्रगल फॉर डूइंग इट बेटर. यस. माशाल्लाह आपने जो बात कही है बड़ी खूबसूरत बात की है. जब आप किसी हाइट पे पहुंच जाओ, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है. बिल्कुल. दे आर हायर लेवल्स. कीप वर्किंग फॉर दैट. यस. जो बिल्कुल एपेक्स है उस पर कभी नहीं आप पहुंचते, बिल्कुल. कभी नहीं पहुंचते. तो स्ट्रगल इज़ द वर्ड. जी. बस उससे लगे रहो, स्ट्रगल करते रहो, अल्लाह मियाँ की बरकत होगी उसमें. आप जिसको कहते हैं मीठा डालते जाओ, फिर जिन्हों कहते हैं खूब ही मीठे हो जाओ. तो सर जब when you started working on this, so we are a very conservative society, religiously very conservative and religious society, cultural norms. और कई दफ़ा मैंने देखा है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आती है तो उसके अंदर कुछ रिजर्वेशंस भी होती हैं. तो when you first started working on IVF, तो did you face this challenge also? वो अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया. बात यह है कि एक तो मेजॉरिटी हमारी अनपढ़ है ही. जो पढ़े लिखे भी है ना, उनका बिहेवियर जनरली अनपढ़ों जैसा ही है. वो पढ़ते नहीं,
سوچتے نہیں. سنی سنائی بات. ایسے ہی جیسے میں بتاؤں, پاکستان بننے سے پہلے جب ٹرین آئی اس پہ فتویٰ آ گیا یہ تو حرام ہے اس پہ چڑھنا, یہ دجال ہے ایک آنکھ والا. پھر اسی ٹرین پہ چڑھتے ہوئے وہی لوگ تھکتے نہیں ہیں. پھر لاؤڈ اسپیکر آیا, یہ ڈسٹارٹ کرتا ہے آواز کو, یہ جائز نہیں. اب ہر مسجد پہ 4-6 لاؤڈ اسپیکر بار بار کوئی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں وہ. سو بغیر پڑھے ہوا یہ کہ ہم نے جب آئی وی ایف پروگرام شروع کیا تو ہمارے ساتھ نوائے وقت والوں کا چھوٹا بھائی طاہر نظامی, عارف نظامی کا چھوٹا بھائی, وہ ہمارا ایمبریولوجسٹ تھا. ٹھیک. تو جو ہی پہلی پریگننسی ہوئی اس نے اگلے دن اخبار میں بڑی سرخی لگوا دی. بالکل لیکن خوشی کا موقع تھا وہ تو. سرخی کا ہی موسم, لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ پہلی پریگننسی ایکٹاپک ہو گئی, ضائع ہو گئی. اوکے. لیکن پریگننسی کی خبر پہ کوئی 10-12 علماء اکرام نے بیان دے دیے ناجائز, امریکہ کی سازش ہے اور یہ ہے وہ ہے. خیر ہم چپ رہے چونکہ پریگننسی ہی نہ چلی. لیکن جب دوسری پریگننسی ہوئی جو چلی ہم کوئی خبر نہ لگوائی. جب ڈلیوری ہونے والی ہوئی میں نے وہ 10-12 علماء اکرام کے تصویریں پتے نکالے, میں ان کے گھر گیا, ایکسپلین کیا کہ جی آئی وی ایف میں یہ ہوتا ہے. اس زمانے میں تھا کہ بائی پاس کے لیے لوگ لندن جاتے تھے, دل کے بائی پاس. بالکل جاتے تھے. تو میں نے ان سے کہا دل کی آرٹریاں بند ہو جائیں تو ان کا بائی پاس ہوتا ہے, یہاں عورت کی ٹیوبیں بند ہو جائیں تو ٹیوبوں کا بائی پاس, وہ آئی وی ایف ہے. بالکل. یہ ٹرمینالوجی میں نے ان کو بتائی. تو پھر جب پہلا بچہ پیدا وہی 10-12 نے میرے حق میں بڑے بڑے بیان دے دیے کہ یہ کیا بات ہے, پاکستان میں ایسی ریسرچ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سو یہ آپ, میں نے کہا اچھا سوال پوچھا. ہم پہ لازم ہے ہم ٹروتھ یا صحیح ٹیکنالوجی یا صحیح بات کو جا کے ایکسپلین کریں ان کو. میرے ایک ٹیچر ہیں وہ کہتے ہیں آل پرابلمز آر کمیونیکیشن پرابلمس. اگر آپ صحیح طرح سے بات کو ایکسپلین کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ آ جاتی, اگلا آپ کو اپوز نہ کرے. پھر نہیں. بالکل پھر نہیں. تو اس نسبت سے پھر جب دوسری پریگننسی ہوئی بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہو گیا, پھر وہ بڑی خبر بن گئی کہ جی ایسی ریسرچ پاکستان میں بھی ہونے لگی. یہ بھی یہ ہوا تو اللہ کی طرف سے. امیزنگ امیزنگ. اینڈ دین سر آپ نے پھر ٹرولی اٹ از ناٹ اے اسمال فیٹ ان اٹ سیلف کہ آپ نے انیشیٹو لیا, آپ نے ٹریننگ لی, آپ نے آ کے آئی وی ایف شروع کیا, بٹ یو ڈڈ ناٹ اسٹاپ دیئر. You did not turn it into a one-person practice. You, in fact, turned it into an institution. And then you enabled کہ اور لوگ بھی اس کو سیکھیں, اور لوگ بھی اس کو پریکٹس کریں. What was the thought behind that? یار ایک گل تو بھی یاد رکھ, اللہ میاں نے کہا ہے جس نے نیک علم کو پھیلایا اس نے جنت میں گھر بنایا. So if you got good knowledge, good for human being, اس کی صحت کے لیے ہے, اس کی کسی بھی ویل بینگ کے لیے ہے, اس کی جاب کے لیے ہے, اس کی نیوٹریشن کے لیے, کلچر کے لیے, اور بہت کچھ ہے. آپ نے ایک نیک کام, جیسے میں نے ابھی آپ کے والد صاحب کو کہا, انہوں نے وہ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ایسے بچوں کو رکھ کے ان کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کو تربیت دے رہے ہیں. اور تو اور یار سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات کہ ان کو پیرنٹل کوریج بھی دے رہے ہیں کہ ساتھ میں جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ اپنا لیتے ہیں ان کو, دادا دادی نانا نانی کر کے. کیا خوبصورت بات ہے یار, کیا خوبصورت بات ہے. تو اگر آپ کوئی بھی نیک کام پھیلاؤ گے تو اللہ میاں اس کی جزا دے گا آپ کو, بالکل اس کا ریوارڈ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایک شکل میں جیسے ابھی کہا آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. بالکل صحیح. تو آئی وی ایف ہم نے شروع کیا
اس کو یہ جان کے یہ تو سینہ بسینہ چلے گا نہیں. جتنے بھی لوگ آئے اب بھی آتے ہیں وہ ہماری لیبارٹری میں دیکھتے ہیں کرتے ہیں علم کو پھیلاتے ہیں. بالکل تو یہی کرتے رہنا چاہیے. بالکل میرا آج آپ کے ذریعے پیغام یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا گر ہے اچھی بات ہے اور اس سے انسانوں کا بھلا ہوگا اس کو دل کھول کے بانٹو پھر اللہ میاں دل کھول کے آپ کی مدد کرے گا. بالکل صحیح بالکل صحیح. اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ یو کین ہیو اے فائنائٹ مائنڈ سیٹ اور این انفینٹ مائنڈ سیٹ کہ دنیا میں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ جتنا کام کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرتا چلا جائے گا. زبردست زبردست. سر انسٹیٹیوشن بلڈنگ از انسان کی نیت بھی اچھی ہو کرنا بھی چاہے لیکن ایک انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنا فرام دا گراؤنڈ اپ ایک مشکل کام ہے. You built the fertility center and then you built the hospital and then you built the medical colleges. So how? وہ پتہ نہیں یار یہ ہو گیا سب کچھ یہ ہو گیا لیکن یہ سب کرنے میں میرے بچوں کا بڑا مدخل ہے صحیح. کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہ کر سکتا ایسا کچھ. ایک اسپتال شروع کیا تھا میں بھی لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سارے میرے بچے. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں سارے پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن سب کے سب لاہور میں ہیں یار. وہ میں نے شروع میں جو بات کی پڑھا لکھا جو ملک سے باہر جاتا ہے اپنے لیے جاتا ہے یہ رہ گئے یہ پاکستان کے لیے رہ گئے اور یہاں رہ کے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے ارد گرد کچھ بہتر کام کیا. جو آپ نے 3-4 نام لیے یہ ساری انسٹیٹیوشن وہی چلا رہے ہیں بالکل وہی چلا رہے ہیں. تو اتفاق میں برکت ہوتی ہے. بالکل اتفاق میں میرے ایک دوست سردارنی تھی وہ لندن رہتے تھے. وہ کینیا سے جب انگلینڈ مائگریٹ کر کے گئے 4 بھائی 2 کمرے کے گھر میں رہتے تھے. اب ان کے بڑے بھائی کا گھر نواز شریف صاحب کے جہاں ان کے فلیٹس ہیں اس کے ساتھ کا فلیٹ اس کا ہے. دیٹ رچ دیٹ ویل آف. تو اس کی بیوی بڑے بھائی کی بیوی ہماری دوست وہ ایک بات جب بھی مجھے ملتی تھی ڈاکٹر صاحب ایدے چ طاقت ہے انج ہو جائے تو کچھ نہیں. بالکل صحیح. اتفاق میں برکت ہے. بالکل صحیح. یہ طاقت ہے ایسے کر دو تو کچھ نہیں. بالکل. تو ہمارے بچے ماشاءاللہ سارے ایسے ہیں اسی سے برکت ہے اسی سے اللہ میاں نے اللہ کرے یہ کام اور پھیلے. جیسے آپ کا بھی ماشاءاللہ جب چغتائی نے شروع کیا تو اس وقت آغا خان اور شوکت خانم کے 2 نام تھے اور تیسرا نام نہیں تھا. تیسرا نام نہیں تھا. اب اتنے عرصے میں وہ تیسرا نام سارے پاکستان میں عام طور پر لاہور میں خاص طور پر وہ سروس دے رہا ہے جو دوسرے 2 بڑے نام نہیں دے رہے. جینیٹکس کی اور جو لیٹسٹ لیب ٹیکنیکس ہیں وہ شاید وہاں نہیں ہے یہاں ہے. یہ پیچھے سے اٹھ کے ریس میں آگے نکل جانا ہر ایک کا کمال نہیں ہے. ہر ایک کا کمال نہیں ہے لیکن اس کمال میں سپیڈ اللہ میاں لاندہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. کمال انسان میں کا کام ہے محنت کرنا اور وہ اس پہ بھروسہ کرنا. بالکل صحیح ہے سر. بالکل صحیح ہے سر. آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. میں آپ سے کچھ خاص سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھوں بیکاز مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سیکھیں آپ کے لائف ایکسپیرینس سے. زندگی کبھی بھی اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی. مشکلات آتی ہیں. آئی وانٹڈ ٹو آسک آف اے پرٹیکولر کوئی ایپیسوڈ کوئی دن جب آپ کو لگا کہ یار یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے بیکاز آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی مشکل سے ڈیل کر رہے ہیں. بالکل جی آپ نے صحیح کہا. اس کا جواب میں 2 حصوں میں دوں گا.
پہلا حصہ تو یہ ہے، زندگی ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس انیویٹیبل ہیں، ہر ایک کے حصے میں آتے ہیں. کوئی سمجھتا ہوگا اس میں زیادہ آ گئے کہ لیکن دوسرے کے کام آئے، لیکن آتے ہر ایک کے پاس. بالکل صحیح بات ہے. ایک تو جب ایسا سچویشن ہو، نمبر 1 ٹرسٹ، اس میں کوئی آپ کے لیے بہتری ہوگی. یہ جو سیٹ بیک ہے، آپ کو کوئی ایسا لیسن دے کے جائے گا جو آپ کو اونچا اڑا دے گا. بے شک. So don't start cursing God or your friends or anybody. اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھو میں کیا بہتر کر سکتا تھا کہ یہ نہ ہوتا. بالکل صحیح. پھر آئندہ وہ بہتر کرتے جائیں گے تو وہی ترقی ہے. ایک تو آپ کو زندگی میں کچھ بھی ہو تو لک ایٹ اٹ پازیٹیولی. بالکل ٹھیک. یہ میری ماں کہا کرتی تھی، جب بھی کوئی سیٹ بیک کسی کو ہوتا یا گھر میں کوئی ایسا واقعہ حادثہ ہوتا تو میری ماں نے ہمیشہ کہنا ایویں نہ رویا کرو، یہ کوئی اللہ والو بہتری ہونی. دس از دا ورڈ شی یوز، ایویں نہ رویا کرو، یہ اللہ والو بہتری ہوگی. تو وہی آلویز لک اپ ٹو گاڈ کہ اس میں میرے لیے کیا بہتری ہے. لک ایٹ دیٹ اینڈ ٹیک دیٹ لائن اینڈ یو ول ڈو بیٹر اینڈ ریپیٹ نہیں کریں گے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے یار، آئی بین میرڈ 69 تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 56 سال ہو گئے. بلیو ان می 56 سال آج تک کسی لڑے نہیں. ماشاء اللہ. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. وی ہیو ہیڈ ڈفرینس آف اوپینین. آخر ہم دو ڈفرینٹ ہیومن بینگس ہیں، بالکل. ہماری دونوں کی ڈفرینٹ سوچ ہے، سب کچھ ہے، لیکن لڑائی نہیں ہے. چونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا رہا، اب دوستوں کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، آپ کو جب غصہ چڑھے نا، کاؤنٹ 10 دین سے سم تھنگ. بالکل ٹھیک. امیجیٹلی پہلی دفعہ مت بولو، گنو، گیو یور سیلف 10 سیکنڈس. اس کے بعد جو کہو گے وہ پازیٹیو ہوگا. پہلی دفعہ نیگیٹو تھی بات، بالکل ٹھیک. نیگیٹو تھی بات. سو یعنی آپ زندگی میں نیگیٹو باتیں کہنے سے گریز کیجیے. تو دا رزلٹ از ہر کوئی آپ کا دوست ہے. بالکل صحیح. جن میں بیوی نال نہیں لڑیا اتنے سال تک، ہر کوئی آپ کا دوست ہے. بالکل صحیح. یو ڈونٹ ہیو اینیمیز. بالکل. وہ ایک سینگ ہے، اف دیر شپ ریک یو آر دا اونلی سروائیور، دین یو لینڈ آن این آئلینڈ ویئر یو آر دا اونلی ون. اسٹارٹ یور لائف، یو ہیو انف اینیمیز. بالکل صحیح. سو ڈونٹ کریٹ اینیمیز. بالکل. چاہے کتنا بھی ناپسند ہو، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی. بالکل. واٹ این امیزنگ اپروچ. بالکل صحیح بات ہے. So look at life positively. Look at the people around you positive. میں سچ مانو یار، لگتا ہے میں ایویں ہوا چھوڑتا پیا. میں نے آج تک اپنی ٹیم میں سے کسی کو نکالا نہیں. اس کی کمزوری کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. We all have weaknesses. آف کورس. اس کو صحیح کرنے کی کوئی بجائے اس کے تو جا نہیں. جو آپ کا ٹیم کا ممبر بن گیا، یہ آپ کے لیے بھی ہے. جو آپ کا ٹیم کا ممبر بن گیا، پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو صحیح رکھنا، صحیح کرنا، صحیح راہ پہ چلانا. اٹس ناٹ ہز، اٹس یور ریسپانسبلٹی. اف یو ڈو دیٹ، ٹیم تو آپ کی بنے گی ہی، سو بنے گی. اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا.
بہت کچھ ملے گا. بالکل صحیح. تو سر ایک ٹیم سے ہی بات بڑھاتے ہیں. ٹیم کو سلیکٹ کر کے پھر ایک کلچر میں ایمبیڈ کرنا اور انشور کرنا کہ ساری ٹیم کے اندر ایک ہی کلچر، ایک ہی ایتھوس ہو، اس کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ ساری بڑی سمپل گل ہے. میرے گھر میں جتنے ملازم ہیں میں ان کو صاحب کہہ کے بلاتا ہوں. میری بیوی بہت دفعہ مجھے کہتی ہے کہ تو صاحب لائی ہوئی ہے. کوئی پانی پلائے تو پانی کا گلاس دے، تھینک یو فلاں صاحب. تو کیوں؟ میں کیا، بات یہ ہے میرے صاحب کہنے سے میرا کیا گھس گیا، اس کی عزت افزائی ہے. بالکل صحیح. میں کہا وہ میرے اس کہنے سے دلی طور پر میری عزت کرے گا، ورنہ تو ملازم ہے، اس نے عزت کرنی ہے سپرفیشلی. سو وہی بات جو آپ کی ٹیم یا میری ٹیم میں کہا نا، میں نے گھر کا ملازم کبھی نہیں رخصت کیا. وہ غلطی کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یار اینج نہ کر. مثلا میرا ڈرائیور ہے، بڑا فیوریٹ ڈرائیور ہے. اگلے روز مجھے کسی نے بتایا، میرے مینیجر نے، کہ جی یہ 2 ڈرائیونگ دے چلان آ گئے ہیں. یہ کل پرسوں کی بات ہے. تو میں کہا یار تیرے 2 ڈرائیونگ چلان آئے نے؟ جی سر. میں کیا وہ چلان جب تم میرے نال چلا رہے انہیں تو کدی نہیں ہویا، یہ تو کلا چلانا ہے، ادوں ہوا ہے. جی سر. میں کہ پھر جی میرے نال چلانا وہ بھی چلایا کرنا. بالکل صحیح. تو اس طرح سے ان کا سمجھانا، ان کو صحیح راہ پہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. پھر دیکھیں اللہ میاں آپ کے لیے کیا کرتا ہے، کیا اس کی نوازشیں ہیں. سر بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر تھوڑا سا بلڈ کریں، آپ نے I see Hamid Lateef Hospital, mashallah, as an amazing success story. And under one roof, there are so many physicians of the same specialty practicing. How did you manage to pull together so many egos and so many individual preferences, and how did you turn them into one team? یار گل ہے، یہ جو بات آپ نے کہی، میں اس میں اللہ کی کرنا سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو پروفیسر ہیں نا، ان کو اپنے ایسوسیٹ اسسٹنٹ سے ڈر لگتا ہے میری پریکٹس کھولے گا. میں ان سے یہی کہتا ہمیشہ کہ یار جی تیرے کچھ ہے تو کیوں کھولے گا. اسی طرح یہ امیر میں جتنے سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ سارے میرے رجسٹرار رہے. بالکل صحیح. تو مجھے تو ان سے کبھی ڈر نہیں لگا، بلکہ اب بھی مذاکرن میں کہتا ہوں میری پریکٹس کھو کے دکھاؤ. سو ایف یو کانفیڈنٹ آف یور ورک، آپ کو کسی سے فوبیا کس بات کا؟ بالکل صحیح. وائی ڈر کوئی شے نہیں ہے. تجھے اپنے آپ نو ٹھیک رکھو، بالکل. پھر وہ دیکھو آپ کے ارد گرد کیسے رہتے ہیں. بلکہ دین یو لیو ان دیئر ریفلیکٹڈ گلوری. بالکل. آپ نے جو کہا بالکل صحیح بات ہے، ان کی گلوری کی ریفلیکشن مجھ میں آپ نے بتائی. میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ اپنا پریکٹس کرتے ہیں، اپنا سب کچھ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور ویری سکسیزفل. لیکن ہمارے ساتھ ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ان کی گلوری میں ہم بھی شامل ہیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بالکل صحیح. بالکل. آپ نے ایک بات بہت اچھی بتائی کہ جس طرح آپ گھر کے ملازم کو بھی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. اینی رول آف پرسنل کانڈکٹ دیٹ جو آپ نے شروع سے پلو سے باندھی ہوئی بات کہ آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو بیہیو دس وے، کوئی ایسی چیز جو نہیں یار، کوئی اس طرح پلانڈ تو نہیں ہے، لیکن ایک لفظ ہے ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. وہ لفظ ہے ہیوملٹی. کیا خوبصورت لفظ ہے وہ. لیو ان ہیوملٹی.
وہ جو تکبر ہے تو یہ تو اللہ میاں کو پسند ہی نہیں ہے نا. وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو میں ہی ہوں, آپ سب اصغر ہو, چھوٹے ہو. سو چھوٹا بن کے رہنا بھی ایک اچھی عادت ہے, بالکل. اچھی عادت. آئی لو اٹ. آئی لو اٹ. ایک کانسیپٹ ہے سیلف ڈاؤٹ کا. سیلف ڈاؤٹ آج کل بیکاز ہم لوگ سوشل میڈیا جنریشن میں ہیں, ہر شخص سوشل میڈیا پہ اپنی بیسٹ لائف پریزنٹ کرتا ہے, اور بہت سارے ینگ لوگ ایک انسیکیورٹی میں رہتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ان کے آس پاس لوگوں کی ہے. ہاؤ ڈز اے ینگ پرسن ٹوڈے ڈیولپ دیٹ کانفیڈینس کہ آج میں جو بھی ہوں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے اگر میں محنت کروں. ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ سر بڑی چھوٹی سی بات ہے. وہ جو آج ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, شروع تو بیس کیمپ سے کیا تھا اس نے, شروع تو بیس کیمپ سے کیا تھا. بالکل صحیح. تو اسی طرح آئی کین ٹیل یو مائی اسٹوری. جب میں نشتر میں اسسٹنٹ پروفیسر بن کے گیا, ہم نے بھی پریکٹس شروع کی. بلیو اٹ, پہلے 6 مہینے میں نے ایک مریض نہیں دیکھا, ناٹ اے سنگل پیشنٹ. یو کین امیجن دی فرسٹریشن کہ آپ ڈیلی پہلے 9 مہینے ویٹ کیا اپوائنٹمنٹ کے لیے, اور پہلے اور پھر یہ 9 6 مہینے کے بعد یہ نو پریکٹس. اس زمانے میں اسسٹنٹ پروفیسر کی تنخواہ مشکل سے گزارا, مشکل سے گزارا. بالکل. تو میں تیار ہو کے نا, میں چونکہ انگلینڈ سے آیا تھا, ٹائی شائی پا کے ملتان کی گرمی میں جا کے بیٹھ جاؤں 5 سے 7, میری بیوی مجھ پہ ہنسا کرے کہ ٹائی کا دلی ہوتے تھے, بندہ ہی کوئی نہیں. میں کہ کبھی تو آ ہی جائے گا, آ ہی جائے گا. دیکھیں, میں اپنے آپ کو چیلنج یہ ڈالا ڈے 1 سے. میں چونکہ گائنیکالوجسٹ سے میری پیشنٹس لیڈیز ہی ہوتی تھی, فیمیلس, کہ جڑی اس دروازے اندر آ بڑی نا, پھر مینوں چھڈ کے کیویں جائے گی. بالکل صحیح. I used to humor them, I used to narrate stories اور give plenty of time. وہ جو ایم بی بی ایس میں پڑھایا جاتا اس طرح ایگزامینیشن کروں, ان کی تسلی کروں, ان کا مطلب میں گائنیکالوجسٹ, ان کا ہارٹ بھی آسکلٹریٹ کیا کروں. بلکہ جو ویزیبل مرمر ہوتی 2-1 دفعہ میں نے کارڈیالوجسٹ کے پاس وہ بھیج بھی تھی. تو مجھے کارڈیالوجسٹ پوچھتا ہے یا تو گائنیکالوجسٹ, میں کہا تینوں مرمر کتوں یاد آ گئی. کیونکہ لوگ جو گائنیکالوجسٹ ہے وہ ادھر رکھتا ہی نہیں, جو آئی اسپیشلسٹ ہے وہ اکھاں دیکھتا ہے, بالکل وہ کچھ اور نہیں دیکھتا. بالکل. لیکن ٹو امپریس دا پیشنٹ اینڈ بی تھورو, جو بھی مریض آتا میں اس کا تھورو ایگزامینیشن کرتا, تھورو ہسٹری, پھر 1-2 کہانیاں بھی سنا دیتا. بالکل صحیح. تو اس نسبت سے پیشنٹ, آپ یہ امپورٹنٹ سوال پوچھ لیا, پیشنٹ جو آپ کے پاس آئے, ڈونٹ ٹریٹ ہم اور ہر ایز اے پیشنٹ, ٹریٹ ہم ایز اے فرینڈ. بالکل صحیح. جیسے آپ دوست کو بٹھاؤ گے, ریلیکس اس کے ساتھ باتیں کرو, اس طرح کرو, پھر وہ پیشنٹ سمجھتا ہے یہ صحیح ڈاکٹر ہے, یہ میرا دوست ڈاکٹر ہے. بالکل صحیح. سو اس نسبت سے پھر میری پریکٹس اٹھی, پھر ایسے ہی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے اڑان دی. تو لیکن اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں, اس زمانے میں ہماری فیس ہوتی تھی سب کی, پروفیسرز 32 روپے. میں 1 یا 2 فیسیں جب گھر لاتا, میری بیوی نے 2 پیالے رکھے ہوئے تھے اپنی الماری میں, ایک میں تو 30 روپے 10-10 کے نوٹ ڈال دیتی, اوپر کے 2 دوسرے پیالے میں ڈال دیتے. اور مہینے کے آخر میں وہ 2-2 روپے جتنے جمع ہوتے,
وہ کسی غریب کو یتیم کو وہ خیرات کر دیتی. اس زمانے میں جب میں نے کہا مشکلات ایسی تھیں, بالکل صحیح. مشکلات ایسی تھیں. اب 30 میں سے 6% تو بن گیا نا, بالکل صحیح. 6 کا بھی 7. بالکل اللہ میاں نے زکوٰۃ تو بہت کم رکھی ہوئی ہے, بالکل ہم اسی میں خیانت کرتے ہیں, ہم اسی میں خیانت کرتے ہیں. بالکل. تو میری بیوی نے پہلے دن سے یہ لگایا کہ یہ ہمارے پیسے نہیں ہیں, یہ دینے ہیں کسی کو. بالکل صحیح. تو اس نے ریلیجسلی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو بجایا لایا. اور بار بار میں کہتا ہوں, امیزنگ. اور جب میں نے آپ کے والد کی بات کی کہ وہ جو یتیم خانہ انہوں نے کھولا ہوا ہے, وہ پرسنٹیج تو نہیں نہ لگتی اس پہ کوئی پرسنٹیج نہیں ہے, اس پہ دل ہے, بالکل. اس پہ دل ہے, ارسپیکٹو کہ وہ 1% ہے, 10% ہے, 20% ہے. سو دل کی بات ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. وہی بات ہے نا, بلیف اگر آپ کا ہے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہوئے نہیں سوچ رہا تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں آگے؟ سر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا ٹاپک جس کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہوا ہو, اینی پرسن اور اینی topic on which over time with more information your mind has changed, because we live in a very opinionated world. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جیسے ہی ہے. So I want to see if there is room for open mindedness. میں اس میں یہ کہوں, پاکستان بننے سے پہلے مائی گرینڈ فادر واز ویری کمفرٹیبل. ہی واز لینڈ لارڈ. زمینیں چھوڑ کے یہاں آ گئے تو ہم غریب ہو گئے, بہت غریب ہو گئے. میرے والد 4 بھائی تھے, تو ہم دادا کے ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے, ایک ہی جگہ کھانا پکتا تھا. میری تائی چاچی ہم اکٹھے رہتے تھے. وہ سب اپنے بچوں کو کہیں یہ تو نواب ہے, چونکہ ہم کمفرٹیبل تھے وہاں, یہ تو نواب ہے, انہوں نواباں دے بیام آ گئے, نواباں دے. وہ سوچ. میری ماں مجھے, دادا بہت ریلیجس تھے, فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے جگا دیتی, اٹھ پڑھ لے, 1 گھنٹہ پڑھ لے تیرے کام آ جائے گا. وہ اٹھ کے پڑھنے کی عادت ابھی تک ہے مجھے. سو مائی مدرز بیہیویئر, وہ دیٹ آئی ایم دا اونلی ون ان دیٹ گروپ آف کزنس جو پڑھ گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. باقی کزن نے دادے دی زمین ویچی, کھادی, ویچ کے وہ بھی مک گئی ہے, وہ بھی مک گئی ہے. پر مائی مدر براٹ اپ ڈفرنٹ راشد ایز کمپیئر ٹو ہز کزنس. مگر ہم غریب ہو گئے. میں اتوار کے اپنے کپڑے دھوتا تھا. میں جب کپڑے دھوں, میری تائی چاچی اب میرا بھی قمیض دھو دے, اب میرا بھی دوپٹہ دھو دے. میں امی نو کہنا, امی یہ کیا؟ تو امی نے مینوں ہمیشہ کیا, تیرا کی جاندہ ہے, تیری تائی ہے, تیری چاچی ہے, دھو دے, پھر کی ہویا. سو شی میڈ می ورک ہارڈ. بالکل صحیح. جس سے مجھے ہارڈ ورک کی عادت پڑی. آپ نے کہا نا کہ وہ شخص تو پھر میری ماں ہی ہے نا. بالکل صحیح. چونکہ میری تائی چاچی نے اپنے بچوں کو اسی گھر میں پالا پوسا, پر وہ ڈائریکشن نہ دی. صحیح. آف ہارڈ ورک, آف سروس. میں تائی چاچے دے کپڑے کوئی دھوندا ہے یا بالکل صحیح بات ہے. کوئی دھوندا ہے. میں I have done all that. وہی ہے لائف ٹائم آف سروس اینڈ ہیوملٹی, اس کی روٹس آپ کی امی کی گائیڈنس ہے. بالکل صحیح. امیزنگ. سر, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ I don't know, there is no such definition. کیونکہ جس کو آپ سکسیس کہتے ہیں نا,
وہ جب اچیو ہو جاتی ہے بندہ اس کے بعد اگے کی ہے، بالکل اگے کی ہے، اور کی ہے، واٹ نیکسٹ، بالکل انسٹنٹ تھاٹس ہیں. جب وزیر بنتا ہے وہ کہنا اگلی دفعہ میں پرائم منسٹر کیوں بڑھا گا، تو مطلب نو لمٹ. اور بالکل پرائم منسٹر کہنا میں پھر واشنگٹن سے کیسے بات کروں گا. تو مطلب لمٹ کوئی نہیں ہے. بالکل جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ چبارے پہ بیٹھا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، نہیں، بالکل اس کو کچھ اور بھی اوپر نظر آتا ہے. تو سکسیس، لیکن پھر بھی یہ تو ایک طرح سے نیگیٹو وے تھا. پازیٹیو ویز یار، میں جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، جب آپ کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دو، جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، وہ ہے سکسیس، امیزنگ. وہ ہے سکسیس. یہ بڑا گھر بنا لینا، بڑی کار لے لینا، بڑا یہ کر لینا، بڑا وہ کر لینا، وہ نہیں. کیونکہ وہ اس کی تو پھر لمٹ نہیں ہے، اس کی تو لمٹ نہیں ہے. تو جیسے میں نے ابھی بھی کہا، کچھ بھی حاصل کر کے ہور کی ہے، بالکل صحیح. ہور کی ہے. بالکل پر یہ حاجت مند کی حاجت پوری کر کے، اس کو کھانا کھلا کے، اس کو جو بھی ضرورت ہے. میرے ابا جی کے کزن تھے، ہی واز اے لائر، رحیم یار خان. شوقین تھے. اس زمانے میں مال روڈ پہ پٹ مین ایک ٹیلر ہوتا تھا، صحیح. وہ آ کے اس سے سوٹ سلواتے تھے، رحیم یار خان سے. ایک دفعہ سوٹ سلوا کے گئے، اگلے روز پہن کے کچہری گئے. جب واپس آئے گھر تو کوٹ نہیں تھا. تو ان کی بیوی نے پوچھا، ان کو قاری صاحب کہتے تھے، جو کہ قاری بھی تھے، کہ قاری صاحب کوٹ اتنے عدالت چ بول لائے ہو. کہ پھر کتنے رہ گیا؟ کہ بی بی میں آ رہا سی فٹ پاتھ تے ایک غریب سردی ٹھٹر رہا سی، میں کوٹ لا کے وہ. اب آپ نے سوال پوچھا، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی سو ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف اماؤنٹ، یہ کیا ہے کوٹ دے دینا کسی کو؟ بالکل کچھ نہیں. پر لک ایٹ دا سچویشن، لک ایٹ دا ایموشنس، بالکل لک ایٹ دا سینٹیمنٹس. اور وہ سردی میں اس کے اوپر کوٹ ڈال کے چلے آئے. اس کو پتہ بھی نہیں کون ڈال گیا کون نہیں ڈال گیا. اور اس کا مسئلہ حل کر دیا. ہاں. امیزنگ. تو ایسے لوگ بھی ہیں، بالکل ایسے لوگ بھی ہیں. بالکل صحیح. آپ کے امپیکٹ کی وجہ سے ایک تو فلانتھراپی بہت ضروری ہے، آپ نے بھی بہت کی، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے ایک نیا اسکل انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں، ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی، اور پھر جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس کو پھیلایا، بہت سارے لوگوں کو سکھایا. دیر از اے ہول جنریشن آف چلڈرن ہو آر IVF بیبیز ان پاکستان، اینڈ آپ کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کیئر دے رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپ کے فیلڈ کا پورا ایکو سسٹم آپ نے ریولوشنائز کیا. ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں نے آپ کے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہے، ان کے ذمہ بھی کوئی لگایا، ان کے ذمہ بھی لگایا. آپ کے حصے میں کون سا کام آیا ہے، کتنا آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جو بھی آپ کی ذمہ داری بنی ہے، ذمہ داری ہر ایک کی ذمہ داری، اگر آپ دل سے اس کو پورا کرتے جائیں گے، پھر آپ کے کام میں برکت ہی برکت رہے گی، بالکل صحیح. برکت ہی برکت رہے گی. آپ کو سلیپ لیس نائٹس نہیں گزارنی پڑے گی، آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے کھول کے رکھے گا، خود ہی آتی جائیں گی، بالکل صحیح. خود ہی آتی جائیں گی. سو واٹ ایور یور رسپانسبلٹی assignment is, do it fully as far as you can.
with all your effort, all your energy, and फिर उसमें से कामयाबी कितनी होती है और उसकी ज़रूरत दुनिया को क्या थी, कहाँ तक वो ज़रूरत पूरी होती है। तो अब आप पेशावर से कराची तक सर्व कर रहे हैं, लेकिन 24 करोड़ में से करोड़ को सर्व कर रहे होगे, सही बात है, ऐसे ही है। है कि नहीं? तो वाकई के 23 करोड़ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है, लेकिन 1 करोड़ जहाँ तक रसाई है उनकी आप पूरी करो तो ऐसे ही है जैसे 24 की कर दी। अपने हिस्से का काम तो करें ना। अपने हिस्से का काम पूरा करो, वो ऐसा ही है जैसे सारी मुल्क के लिए कर दिया, सारी कौम के लिए कर दिया, सब दोस्तों के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए, पराओं के लिए। बिल्कुल सही है सर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इसको रैप अप करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, इट्स थैंक यू। इनक्रेडिबल ऑनर टू स्पेंड सम टाइम विद यू। नहीं, प्लेजर यार, नहीं तो सर, क्या तुमने इतनी बातें करने का मुझे मौका दिया।